بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کی نوری محفل میں ایک سوال نظر نواز ہوا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ نماز میں ذہن کیوں بھٹکتا ہے، اور دھیان نماز سے ہٹ جائے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز میں دھیان نہ بٹنے کی کوئی ترکیب ہو تو بتائیں، کرم ہوگا۔ دیکھیے، نماز میں ذہن نہ بھٹکنے کے لیے نمازی یہ خیال ضرور رکھے کہ نماز محض قیام، تلاوت، رکوع و سجود کا نام ہی نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ مومن جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور اپنے رب تبارک و تعالی سے وہ ہم کلام ہوتا ہے، اور جب رب کی بارگاہ میں محو گفتگو ہوتا ہے تو مکمل دھیان اپنے رب کی طرف ہونا چاہیے۔ اس لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ دنیا سے بے نیاز ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، اور جب یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی نماز میں ذہن ادھر ادھر نہ بھٹکے گا۔ اور نماز میں ذہن اس لیے بھی بھٹکتا ہے کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ حالت نماز میں یکسوئی اور خشوع و خضوع نہیں رہتا، انسان کا دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، دنیاوی خیالات دل و دماغ کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان بظاہر ارکان نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ نماز میں وسواس، دنیاوی خیالات کا آنا بہت عام سی بات ہو گئی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت سب سے پہلے جس شے سے محروم ہوگی وہ خشوع ہے۔ خشوع سے مراد وہ کیفیت ہے جس میں انسان کا دل شوق الہی سے بھرپور ہو، لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ کا اظہار اعضائے جسمانی سے ہو رہا ہو، اور جسم کعبہ کی طرف اور دل رب کعبہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی نماز میں دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے گا۔ ہاں، یہ یاد رکھیں کہ اگر نماز میں دنیاوی خیالات آئے تو نماز کی صحت و قبولیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ نماز نہ قبول ہونے کی علامت یا رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی نہیں ہے۔ تاہم ان خیالات کو طول نہیں دینا چاہیے، بلکہ فوراً دنیاوی خیالات سے ہٹ کر جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ نماز میں مکمل توجہ رب کی طرف برقرار رہے۔ دنیاوی خیالات آنے کی صورت میں نماز کی تلاوت قدر آواز بلند کریں، اس سے آپ کی توجہ دنیاوی خیالات سے ہٹ کر نماز کے الفاظ کے طرف ہو جائے گی۔ ہمارے علماء کرام نے ایک اور بہت ہی مجرب تدبیریں بتائی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو قیام کی حالت میں سجدگاہ پر نگاہ جمائے رکھیں۔ اب جب رکوع میں جائیں تو اپنے دونوں پاؤں کے پشت پر نظر جمائے رکھیں، اور جب سجدے میں جائیں تو اپنے ناک کی طرف نگاہ رہے، اور جب قعدہ میں بیٹھے تو اپنے گود کی طرف نگاہ رکھیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی نماز میں یکسوئی بھی حاصل ہوگی اور ادھر ادھر خیالات نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ